سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عصر کی نماز کے بعد جی ٹی روڈ پہ جو بیان کیا دل میں آیا کہ وہ بیان دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ ان حرفوں کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 2، الف لام میم، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی، مطلب، مفہوم بتایا اور انہی تک رکھا، آگے نہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ الف لام میم اس میں 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور جہاں اللہ نے بھیجا جبریل کو، جبریل وہیں آ کے رکے، اور جس دل پہ قرآن لانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل اسی دل پہ قرآن لے کے آئے، کسی اور جگہ جبریل نہیں جا سکتے۔ کوئی کہے کہ بھائی جبریل کہیں اور جانے تھے اور چلے کہیں اور گئے، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کی تعریف قرآن یہ کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جب جبریل کو حضور کے سینے پہ بھیجا قلب اطہر پہ قرآن لانے کے لیے، تو جبریل وہیں آئے، جبریل نے یہیں آنا تھا، اللہ نے یہیں بھیجنا تھا، اس سے فرمایا الف لام میم۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے قرآن کریم حضور کے سینے پہ اتارا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو آپ کی آنکھوں کے سامنے جلد کی شکل میں، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، جنہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس بات پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، کتابوں میں لکھا ہے اگر وہ کوڑا جو احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ پڑا اگر کسی بدمست ہاتھی کی پشت پہ پڑتا تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتا اور بدک جاتا، مگر احمد بن حنبل نے ایک بات پر اتنے کوڑے کھائے، ایک بات پہ اتنے کوڑے کھائے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، جلد کی شکل میں، حروف کی شکل میں، 114 سورتیں، 7 منزلیں، 30 سپارے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے 1450 سال پہلے ان حروف کا دیدار کیا، یہ حروف ان کے کانوں نے سنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا، جبکہ کائنات بننے سے پہلے یہ قرآن موجود، کائنات بننے سے پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ نے کائنات بننے سے کئی ہزار سال پہلے کی۔ آپ حیران ہوں گے، اور جو صاحب علم ہے وہ بھی حیران ہوں گے کہ کائنات بننے سے پہلے یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں نمرود کا ذکر ہے،
نمرود کائنات بننے سے پہلے نہیں تھا۔ اس میں فرعون کا ذکر ہے، وہ کائنات بننے سے پہلے نہیں تھا۔ اس میں شداد قارون کا ذکر ہے، وہ کائنات بننے سے پہلے نہیں تھا۔ ابو جال، ابو لہب، یہ تو کائنات بننے سے پہلے نہیں۔ مدینہ کے منافقین، یہ تو کائنات بننے سے پہلے نہیں تھے، جبکہ ان کا ذکر یہاں موجود ہے۔ سورت منافقین نازل ہوئی ان کے خلاف، سورت کافرون نازل ہوئی ان کے خلاف۔ یہ کائنات بننے سے پہلے تو نہیں تھے، یہ آپ کیسے فرما رہے؟ یہی اللہ کا علم ہے، یہی اللہ کا علم ہے۔ ایک میرا اور آپ کا علم ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ مولانا تشریف فرمائے، ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی خبر اڑے گی تو ہمارے واقعہ، ہمارے کسی چیز کو ظاہر کرنے کے بعد اڑے گی۔ خبر واقعہ کے مطابق ہو سچی، خبر واقعہ کے خلاف ہو جھوٹی، سچی اور دونوں خبریں اڑیں گی واقعہ رونما ہونے کے بعد۔ یہ ہمارا علم ہے، یہ اخبار والوں کا علم ہے، یہ ٹیلی ویژن چینلوں کا علم ہے، یہ یوٹیوبروں کا علم ہے کہ وہ اخبار کا مضمون پڑھتے ہیں اور 5-10 منٹ کی کہانی سنا کے ویلاگ بنا دیتے ہیں، اور کوئی چیز ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ واقعہ ہونے کے بعد اس کو نشر کرتے ہیں، مگر اللہ کا علم کیا ہے؟ واقعہ ہونے سے پہلے اللہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ الرحیم گارڈن کے پڑوس میں 21 تاریخ کو بدھ والے دن مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کچھ لوگ وہاں بیٹھیں گے۔ یہ اللہ کا علم، ہزاروں سال پہلے جس کو پتا تھا ایسا ہوگا۔ ہزاروں سال پہلے جس کو پتا تھا، فرعون ایک آئے گا، نمرود آئے گا، شداد آئے گا، حامان آئے گا، قارون آئے گا، نمرود آئے گا۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ کائنات بننے سے پہلے اس کو علم۔ یہ ہے ذالک الکتاب، جو تمہارے دماغوں میں موجود ہے، جو لوح محفوظ پہ موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسے بالکل اس پر اطمینان رکھو۔ یہ جس کسی نے لکھ دیا یہ ان ھذا القرآن الذی انزل علی محمد حرف بدل عطی آیاتہ، غلط کہا اس، جس نے یہ کہا قرآن جو حضور پہ آیا بدل دیا گیا، آیات کاٹ دی گئیں، اس میں تحریف ہوئی، اس میں تبدیلی ہوئی۔ یاد رکھو یہ یہودیوں کی ترتیب پر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تورات میں تبدیلی آ گئی، زبور میں تبدیلی آئی، انجیل میں تبدیلی آئی، متی کے صحیفوں میں تبدیلی آئی، امثال میں تبدیلی آئی، بائبل مقدس جو آپ کے ہاتھوں میں اردو کی شکل میں بک رہی ہے اس میں تو تبدیلی آئی۔ قرآن خبر دیتا ہے تحرفون الکلم عن مواضعہ، مگر یہ چیز قرآن پہ نہیں آتی۔ قرآن کے لیے واضح اعلان اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا سے۔ آج یہ جو کتاب کی شکل میں جلد کے اندر قرآن موجود ہے، کوئی حکومت آئے، کوئی ادارہ آئے، سارے قرآن پوری دنیا سے اکٹھے کر کے کسی بہت بڑے کمرے میں بند کر دے، اعلان کر دے لوگوں اب پوری دنیا میں قرآن نامی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اعلان کر دے، مگر قرآن اس کے باوجود قیامت تک محفوظ ہے، اس کے باوجود محفوظ رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے، میں کئی بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔ دلی میں کرسچن نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا اور ان کو کہنے لگے مسلمانوں یہ روزانہ مناظرے، مجادلے، مباحثے، ڈیبیٹ ہم کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دن فیصلہ کر لیں۔ کیا جی؟ انہوں نے کہا جی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آگ کا الاؤ جلاتے ہیں، اس میں تم قرآن پھینکو، میں بائبل پھینکتا ہوں، جو کتاب جل جائے گی وہ جھوٹی، جو کتاب بچ جائے گی وہ سچ۔ اس نے چالاکی یہ کی
کہ بائبل پہ فائر پروف مسالہ چڑھا دیا کہ جس کو آگ میں بھی پھینکے تو آگ اس پہ اثر نہ کرے. مسلمان بہت پریشان. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کو کہنے لگے حضرت جی بہت پریشانی ہے. وہ دلی کے چوک میں پادری نے چیلنج کر دیا کہ روزانہ مجادلے مناظرے نہیں ہوتے، جھگڑا ختم کرنے کی ایک ہی بات ہے، قرآن آگ میں جلاؤ. میں بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، جو کتاب بچ جائے سچی، جو جل جائے وہ جھوٹی. تو حضرت شاہ جی نے ان کی دعوت پہ لبیک کہی، گھر سے نکلے، دلی کے چوک میں آئے اور آ کے پادری سے پوچھا، پادری صاحب آپ نے کیا چیلنج کیا؟ اس نے کہا شاہ جی میں نے یہ کہا کہ روزانہ مناظرے نہیں ہوں گے، ایک ہی دن فیصلہ کر لیتے ہیں، جو کتاب آگ میں پھینکتے ہیں بچ جائے سچی، جل جائے جھوٹی. تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ پادری صاحب بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجھے بہت محبوب کتاب ہے، بڑی عزیز ہے مجھے، میں اس کی یہ بے حرمتی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب کو آگ میں پھینکوں. اس طرح کرو، میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، آگ کا الاؤ، میں بھی اس میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، آپ بھی چھلانگ لگا، جو بچ جائے سچا، جو جل جائے جھوٹا. پادری نے حضرت شاہ جی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، بائبل پھینکی، بھاگ اور دوڑتا ہوا وہاں سے کھسک گیا. انہوں نے کہا شاہ جی مسالہ میری بائبل پہ چڑھا ہوا ہے، مجھ پہ نہیں چڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قرآن کریم کی حفاظت کی. آج سے چند سال پہلے حضرت نے آب یاد کا ذکر کیا، الفرقان الحق نامی ایک کتاب انگریز نے تیار کروائی، اس کی کچھ جھلکیاں میرے پاس موجود تھیں. میں نے اس کا سارا کچا چھٹا نکالا اور آب یاد میں اداریے کے اندر اس کو میں نے چھاپا کہ بھائی یہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام الفرقان الحق. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے حکمران جیسے کیسے بھی ہوں، بعض اوقات ان کی غیرت ایمانی حرکت میں آتی ہے، پابندی لگ گئی. عرب ملکوں میں پہلے مصر میں آئی، پھر عربوں میں وہ پھیلنا چاہتی تھی، پابندی لگ گئی. پاکستان میں اطلاع ملتے ہی پابندی لگ گئی، بھائی یہ کتاب پاکستان میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قیامت کی صبح تک حفاظت فرمائیں گے. سارے نسخے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں مگر اللہ اس کی حفاظت فرمائیں. میں نے ایک جگہ وہاں بیان کیا، جھنگ کے قریب ایک مدرسہ ہے، ان دنوں میں تازہ میری انیف جالندری صاحب سے بات ہوئی. ان سے سعودیہ کی ایک تنظیم جن کا نام رابطہ عالم اسلامی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ وفاق المدارس العربیہ سال میں کتنے طالب علم تیار کرتے ہیں، حافظ کتنے حافظ بناتے ہیں. انہوں نے پہلے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا سعودی عرب کی تنظیم میں جو اور زیادہ کھپتے نہیں ہیں، بس قرآن یاد کرتے ہیں، بچوں کو قرآن مکتب میں یاد کرا دیتے ہیں، حافظ بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سالانہ 6000 قرآن کے حافظ تیار کرتے ہیں. مولانا قاری انیف جالندری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت جو بچے قرآن کے حافظ بن کے سالانہ وفاق کا امتحان دیتے ہیں، 65,000 بچہ ہم تیار کرتے ہیں. 65,000 بچہ وفاق المدارس، تنظیم المدارس علادہ تیار کرتا ہے، وفاق المدارس و سلفیہ علادہ تیار کرتا ہے. اور اب تو 4-5 وفاق بن گئے، وہ اپنی ترتیب پر قرآن یاد کراتے ہیں. تو قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا، یہ اپنی سپیڈ پہ آگے نکل رہا ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یقین کی گہرائیوں کے ساتھ. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے سامان ہدایت ہے. ہدایت راستہ دکھانا کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے. حضرت ابی ابن کعب قرآن کے بہت بڑے قاری تھے. ان سے حضرت عمر نے پوچھا ابی
تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا حضرت یہ ارشاد فرمائیے ایک آدمی نے ریشمی لباس زیب تن کیا ہو، اسے ایک جھاڑی دار جنگل سے گزرنا ہے جس کے درختوں پر کانٹے بے شمار ہیں، آپ ارشاد فرمائیے یہ ریشمی لباس میں ملبوس انسان کیسے جھاڑی دار جنگل سے گزرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ سمیٹ کے چلے گا کہ کہیں کانٹے کے ساتھ الجھ کے میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا حضرت بس آپ مطلب سمجھ گئے، یہی متقی انسان کی تعریف ہے کہ جب وہ گناہوں کی دلدل سے گزرے اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہوا آگے کی سمت نکل جائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور قرآن نے آگے اس کی ڈیٹیل دی، تفصیل دی، یہ 6 چیزیں قرآن نے بیان کی۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کہتا ہوں یہ سپیکر ہے، آپ کہتے ہیں سپیکر ہے، میں کہتا ہوں وہ پنکھا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ پنکھا ہے، یہ ایمپلیفائر ہے، آپ کہتے ہیں جی ایمپلیفائر ہے۔ اب یہ میرے کہنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کہتے چلے جاتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، آئی وٹنس ہے، آنکھوں دیکھی چیز آپ مان رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں رات ہے، آپ کہتے ہیں جی رات ہے، دن ہے دن ہے۔ یہ مشاہدے کی بنیاد پہ آپ جب اس کی گواہی دیں گے، اس بات کو تسلیم کریں گے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ کسی آدمی کی بات پر اعتماد کر کے جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھ۔ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا اللہ زمین آسمان کا خالق، مالک، رازق، سمندر بنانے والا، دریا چلانے والا، ہواؤں کے جھونکے بھیجنے والا، درختوں کو اگانے والا، زمین بچھانے والا اور آسمان کو بغیر ستونوں کو کھڑا کرنے والا ایک، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مانا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، حضور نے فرمایا جنت ہے۔ قرآن کہتا عرضها کعرض السماء، اس کی چوڑائی آسمانوں زمین سے بڑی ہے۔ چوڑائی کا ذکر قرآن نے کیا، طول کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ ایمان جنت ہے اتنی بڑی۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 500 سال عرب نسل کا تیز رفتار صبح خرام برق رفتار گھوڑا سر پٹ دوڑتا رہے، اس کا سایہ طے نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان، ہم نے نہیں دیکھا یہ منظر۔ ایک بار زندگی میں جس سے سبحان اللہ کہا اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگ جائے گا، تو جس کی زندگی عبارت ہے ساری سبحان اللہ کی صداؤں اور گونج سے، اس کے لیے جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟ اور بتائیں وہ جنت کتنی بڑی ہوگی جس کا ایک درخت اتنا بڑا ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا البہجۃ السنیہ کتاب، اس کے اندر ساری ڈیٹیل لکھی ہے۔ آسمان، سورۃ الملک کہتی ہے بغیر عمد ترونہا، حضور فرماتے ہیں پہلا آسمان اتنا موٹا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ہے، پہلا آسمان اتنا موٹا، پہلے سے دوسرے کے درمیان اتنا خلا، دوسرا آسمان اتنا ہی موٹا، دوسرے اور تیسرے کے درمیان اتنا خلا، تیسرے اور چوتھے کے درمیان اتنا خلا، اور اتنی موٹائی ہر آسمان کی۔ پھر 7واں آسمان، اس کی بھی موٹائی اتنی کہ 500 سال عرب نسل کا برق رفتار گھوڑا سر پٹ دوڑتا رہے، آسمان کی موٹائی کو طے نہیں کر سکتا۔ 7ویں آسمان پر نور کا سمندر، اس کی ایک ایک موج آسمان اور زمین سے بڑی، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اوپر 18,000 برج، ہر برج کے اوپر 18,000 کنگرے، ہر کنگرے کے دوسرے کنگرے تک کا ڈسٹنس اور فاصلہ اتنا کہ 500 سال عرب نسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک کا سفر طے نہیں کر سکتا۔
اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی، قرآن کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں ان کو اٹھا کر اللہ کی کرسی پر رکھ دیا جائے، ایسا لگے کہ جیسے قذافی اسٹیڈیم میں ایک چھلا پڑا ہوا۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ پاک کی، کہ اللہ پاک یہ سب کچھ کرنے والے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالی قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینیں اللہ کی ایک انگلی پر، 7 آسمان اللہ کی ایک انگلی پر، باقی ساری مخلوقات اللہ کی ایک انگلی پر، سارے درخت اللہ کی ایک انگلی پر، ساری مخلوقات اللہ کی ایک انگلی پر، پھر اللہ سب کی یوں مٹھی بنائے گا۔ حدیث کے الفاظ یحزہ حزا، اللہ اس کو حرکت دے گا، جھنجھوڑے گا، اور آواز آئے گی این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این ملک الملوک، شہنشاہی کا دعوے دار کہاں ہے؟ سناٹا چھا جائے گا، 40 سال تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ قرآن میں بھی آتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ انبیاء چپ، اولیاء چپ، کتب چپ، ابدال چپ، سب سناٹے کے عالم میں ہوں گے۔ 40 سال تک سناٹا چھایا رہے گا، 40 سال کے بعد جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اکیلے اللہ کی حکومت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس سے سمجھایا؟ کہ اللہ پاک کے لاڈلے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا۔ تو اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیز پر ایمان۔ ہم نے اللہ کا عرش نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے، ہم نے لوح محفوظ نہیں دیکھی ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جنت کی بیش بہا نعمتیں ہم نے نہیں دیکھی ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور کا فرمان ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جب اہل تقوی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، دروازہ رضوان ان کا استقبال کرے گا، جنت کا پھاٹک کھلے گا، اور سبز و سرخ قالین ان کے قدموں کے نیچے بچھائے جائیں گے، اور غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، دائیں اور بائیں ان کے راستے پر آب خورے کٹورے پکڑے بچے موجود ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے۔ جنتی آگے کی سمت خوش و خرم بڑھتے چلے جائیں گے، آگے مساریوں پہ جا کے متکئین علی الارائک، وہ تکیہ گاہ کے اوپر ایک دوسرے کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں سے اللہ پوچھیں گے اے اہل جنت تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ کیا چیز چاہیے؟ ہمیں جنت تیری مل گئی، اتنی جنت ہے، یہ جنت نعمتوں سے بری تیری مل گئی، کیا چیز چاہیے؟ کیا چیز چاہیے؟ 2 چیزیں عجیب ملے گی وہاں، ایک اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا دیدار، اس سے جنتی بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ اور آخری بات جو اللہ کی طرف سے ملے گی، فرمایا احلت علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب حادی الارواح کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں کہ جنت کیا ہے۔ اب یہ کس نے بتائی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھ۔ نمبر 2، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، بر وقت ادا کرتے ہیں، بر وقت نماز کی ادائیگی۔ اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ حافظ صاحب، قاری صاحب، پیش امام کہہ دیں لوگوں آج بڑی تھکاوٹ ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں فلاں وقت میں نماز پڑھا دوں گا۔ یاد رکھو وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اور وقت گزرنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، ادا نہیں ہوتی۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اگر ناپاک ہو غسل کر لو، غسل میں 3 فرض ہیں، ان کو مد نظر رکھو، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال خشک باقی نہ رہ جائے، تم پاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد
تمہارے کپڑے یہ بھی پاک ہونے چاہیے. جس زمین پہ کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ زمین بھی تمہاری پاک ہونی چاہیے. وقت یہ بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے. وقت سے پہلے نماز اس ترتیب پر. اور جب اللہ کی بارگاہ میں جب تم آ جاؤ تو دل دماغ کو پوری طرح متوجہ کر لو کہ ہم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ کے سامنے کھڑے. رکوع کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں. سب سے قریب ترین مقام حالت سجدہ ہے. گویا کہ رحمان کے دو قدموں کے بیچ میں انسان سجدہ کر رہا ہے. پوری توجہ کے ساتھ نماز انسان پڑھے. اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. جو نماز کے فرائض ہیں وضو کے فرائض ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے. 4 فرض: منہ دھونا، ہاتھ دھونا اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر. ان کا اہتمام کرنا. سنتیں کوئی 13-14 سے زیادہ ہیں. مستحبات ہیں. ان سب کا اہتمام کر کے جو آدمی نماز ادا کرے گا، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ یقیمون الصلاۃ کر رہا ہے. صحیح معنی میں نماز پڑھ رہا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیر مارا کافر نے. فرمایا مسلمان صحابہ نے نکالنا چاہا، تیر نہ نکال سکے. درد محسوس ہوئی. مولا علی نے فرمایا لوگو اس طرح یہ تیر میرے جسم سے نہیں نکالا جا سکے گا. میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں. نماز میں تو حالت نماز میں بس میرا لنک اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. مجھے دنیا و مافیہ کی خبر نہیں ہوتی. اس وقت تم یہ تیر نکالنا چاہو تو نکال لو. حضرت مولا علی نماز میں کھڑے ہوئے. تیر نکالا گیا. خون کے فوارے پھوٹے مگر مولا علی کو پتہ نہیں تھا. اتنے نماز کے اندر مشغول. یہ ہے نماز. اسے دعوت والے کہتے ہیں ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اہل ایمان کامیابی، کامرانی اور فائز المرامی کی دہلیز عبور کر گئے جنہوں نے نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا. یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ تیری ظاہری حالت بھی ایسی ہو کہ تو کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے اور تیرے دل کا لنک بھی اللہ کے ساتھ جڑو، کوئی اور خیال نہ آئے. یہ ہے اقامت صلاۃ. تو پہلی بات یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون. نمبر 3 جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بٹوے کی زنجیر کھولی، جو کچھ اس میں سے نکلا اپنے بچوں کے لیے ضرورت کے لیے رکھ کے لٹا دیا اللہ پاک کے راستے میں. یہ ہے کون لوگ؟ متقی لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے معلوم ہے حق ہے سائلین کا، ان کے معلوم حق ہے محرومین کا. اس بنیاد پر وہ مال لٹاتے چلے جاتے ہیں. انہیں پتا ہے جو ہماری جیب میں آیا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب دیں گے مال بڑھے گا. آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے مولا مولا خرچ کرنے والے کو اور دے، خرچ کرنے والے کو اور دے. دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے. اور اللہ کہتے ہیں لوگوں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. تمہارے خزانے بھرے ہوں پھر بھی ختم ہو جائے گا. گنجے قارون تمہارے پاس ہے پھر بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جو کچھ اللہ کے خزانوں میں ہے وہ باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تم لٹاتے جاؤ گے میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں. دیکھا آدمی کے جب پیسے سیو ہوتے ہیں نا تو پھر اور نہیں آتے، لیکن جب یہ آپ لٹائیں گے تو اس خالی بٹوے میں اور آئیں گے. آپ کہیں گے یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ شبانہ روز محنت کر رہا ہوں دن رات. نہیں بھائی نہیں، یہ تیری محنت کی بات نہیں، یہ میرے اللہ کی عطا کی بات.
یہ تو صرف اس نے ایک ترتیب کی ہے، شیخ سعدی گلستان میں تڑپتا ہے، ابر و باد و ماؤ خورشید و فلک در کارند، ابر و باد و ماؤ خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ اے بندہ پروردگار، یہ باد و باراں، یہ ہوا کے جھونکے، یہ سورج کی تمازت، سورج کی شعائیں اور کرنیں، چاند کی چاندنی، ستاروں کی حرکتیں، سیاروں کو آگے پیچھے حرکتیں کرنا، ہواؤں کے جھونکوں کا چلنا، اور سورج کی کرنوں کا زمین کے اندر جانا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے سخر لکم تمہارے تابع کر دیے، تمہاری غلامی میں دے دیے، اس لیے تا تو نانی، تاکہ تو یہ روٹی نان غفلت کے ساتھ نہ کھائے، توجہ اللہ کرے۔ کیوں؟ گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم۔ اللہ، گبر و ترسا، یہودی عیسائی، دنیا کے کافر، دنیا کے منکر، سب تیرے خوانے نعمت سے سیراب ہو کے کھاتے ہیں۔ دوستاں را کجا کنی محروم، اے اللہ تو دوستوں کو کب محروم رکھ، یہ تو ہمیں اللہ بتا رہا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو گے، اللہ اور دیتا جائے گا، جو خرچ کرو گے اور دیتا جائے گا، اور دین کے کاموں پر مال لگاؤ گے، اللہ مال کی حفاظت کرے گا، جان کی حفاظت کرے گا، مال میں برکت ڈالتا چلا جائے گا، اور جہاں ضرورت پڑے لگاتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے مت دیکھو کہ اب کیا بچا، نانا اس کی ذات کے اوپر ڈوری پھینکو، اب وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا۔ بن دیکھی چیزوں پر ایمان ایک، نماز قائم کرنا دو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا تین، اور نمبر چار، یؤمنون بما انزل الیہ، جو چیز آپ پر نازل کی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نازل ہونے والی چیز قرآن ہے، افضل ترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے۔ لاڈلے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، اللہ اس کتاب زندہ کے ساتھ بوتے لوگوں کو پستی سے اٹھاتے ہیں، اوجے سریا پہ پہنچاتے ہیں، اور بد عمل لوگ، بد کردار لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، فرما اللہ ان کو اوجے سریا سے زمین پہ پٹخا دیتے ہیں، ان کی عزتیں پائمال کر دیتے ہیں، ان کی عزتیں رونت دی جاتی ہیں، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلو تئی کرتے ہیں، قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو بدعمل لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کے بعد جو واقعات بیان کیے ان میں سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ان بدعمل لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے پہلو تہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ اپنی پیٹھوں پر پشتارے لادے، اس طرح کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ پشتارے لادے ہوئے ہیں اس طرح جس طرح گدھے کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے پشتارے لاد دیے جائیں۔ یہ قرآنی تعلیمات کو حرز جاں نہیں بناتے، عمل نہیں کرتے۔ تو کیا فرمایا؟ قرآن پر عمل، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلک، جو چیزیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے کیا چیز نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک کتاب نازل ہوئی یکم رمضان کو، دوسری کتاب نازل ہوئی 6 رمضان کو، تیسری کتاب نازل ہوئی 18 رمضان کو، قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اس کی عظمت اس سے بھی زیادہ۔ 4 بڑی کتابیں یہ، اور 100 صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ اعلیٰ کی آخری آیت میں جس کا ذکر موجود ہے۔ شیش علیہ السلام پہ صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیفے آئے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے آئے، اور بھی بہت سارے نبیوں پہ صحیفے آئے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا، اپنی باتیں ان کو بتائیں کہ یہ آگے پہنچا دو۔ لیکن یاد رکھو یہ اعزاز صرف قرآن کو ہے، قرآن کریم کو یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کے لاکھوں کروڑوں حافظ موجود رہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے۔ باقی کسی کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے جن کو تورات زبانی یاد تھی، اس کا بھی قصہ بڑا عجیب ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا،
وقت کا بادشاہ، اس کی ایک اپنی محرم لڑکی کے ساتھ ترتیب بنی، اس نے اس کو شادی کی آفر کر دی. اس نے کہا جی شادی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اس ترتیب پر. تو لڑکی کو جب بادشاہ نے اصرار کیا کہ وہ شادی تو تیرے ساتھ کرنی ہے، میں نے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو بات کی بات. اس لڑکی نے کہا پھر ایک شرط پہ تیرے ساتھ شادی کروں، ایک شرط پہ شادی کروں گی کہ تو یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے تشتری میں ڈال کے میرے سامنے کر. یحییٰ علیہ السلام کا سر کیسے کاٹ؟ یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیے بڑھاپے میں، جب حضرت مریم خالہ بھانجا، حضرت زکریا اور حضرت مریم خالہ بھانجا، جب بے موسم پھل بیت المقدس کے پڑوس میں دیکھے، حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے. اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام بیت المقدس کی محراب میں کھڑے ہو گئے. ربا، مریم کو بے موسم پھل دینے والے اللہ، اگر اس کو بے موسم پھل مل سکتا ہے، میں تیرا بندہ زکریا، تیرا نبی زکریا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد جوانی میں ہوتی ہے، میری عرض یہ ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل لبیک یا رب جلیل، جا دوڑا چلا جا اور جا کے زکریا کو خوشخبری سنا دے. انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں بے غلام، بچے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی آسمانوں سے آ رہا ہے، اور ایسا نام یحییٰ آسمانوں سے آ رہا ہے آج تک تیرے کانوں کی دہلیز سے یہ الفاظ اس نام کے ٹکرائے نہیں ہوں گے. بچہ بھی آسمانوں سے بھیج رہے ہیں، بچے کا نام بھی آسمانوں سے بھیج رہے ہیں. یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دیا. اسی بچے کو بادشاہ کے دربار کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا. اسی بچے کی گردن کاٹ کر تشریح میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دی گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اٹھاؤ تاریخ الکامل ابن اسیر کی، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، جتنی تاریخ کی کتابیں، التاریخ الاسلامی اٹھاؤ، میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پھر کیا کیا، اپنا عذاب کا کوڑا برسایا. اسی کوڑے برستے کوڑے پر جب وہ کھنڈرات والی بستیوں پر عزیر علیہ السلام کی نظر پڑی تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کو ویران کرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے اسی وقت عزیر علیہ السلام کو موت کے منہ میں بھیج دیا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال موت کی آغوش میں رہے. پھر اللہ نے ثم بعثا، پھر اٹھایا. سوال کیا عزیر کم لبستا، کتنا سوئے؟ فرما لبست یومن او بعد یوم، جب سورج کی کرنیں دیکھی یہاں آدھا دن، ایک دن، اچھا آدھا دن، ایک دن. اللہ نے فرمایا نہیں بل 100 عام، 100 سال تک آپ موت کے منہ میں رہے. اب دیکھو کیسی ترتیب اللہ نے کی. اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب پر روح ڈالی. دوبارہ عزیر علیہ السلام کے سب سے پہلے عقل و خرد کو اللہ تعالیٰ نے موجود کیا، آنکھوں کو، پھر تاکہ یہ سارا منظر دیکھیں جو انہوں نے سوال کیا. اللہ اس ویرانے کو کیسے آباد کرے گا، ان کھنڈرات کو کیسے آباد کرے گا. اس ترتیب پر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور فرمایا انظر الی حمارک، اب اپنے گدے کو دیکھو. اس گدے، اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے چورا چورا ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ ہڈیوں. وہ سفید ذرات ہڈیاں ہوا میں تحلیل ہو کر دور دور تک برادہ بن کے پھیل چکی تھی. اللہ کی ایک آواز پر سارا برادہ اکٹھا ہوا، سارا رنگ اکٹھا ہوا اور گدے کی ہڈیاں تیار ہوئی. اللہ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اب ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے، یہ بھی طرح دیکھتا چلا جا. عزیر علیہ السلام کا 100 سال پرانا مرا ہوا گدھا اللہ نے زندہ کر کے دکھایا. اور جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ 2-3 چیزیں تھیں، کوئی شراب، کوئی وہ شیرہ وغیرہ، کوئی شربت، کوئی زیتون کی چیزیں جو فریج کے بغیر ہمارا ذہن ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہ سکتی. اللہ نے فرمایا یہ گدھا تیری آنکھوں کے سامنے تیار، آپ بھی تیار، اور آپ کے کھانے کا سامان دیکھو لم یتسنہ، اس میں کوئی سرانڈ نہیں اٹھی، کوئی بدبو نہیں اٹھی. یہ سارا منظر عزیر علیہ السلام نے دیکھا. پھر جب یہ ساری ترتیب بنی تو عزیر علیہ السلام اسی گدھے کے اوپر بیٹھ کے
میں بات کرنا چاہتا تھا تورات کی، تو میں نے کہا یہ ذیلی حاشیہ بھی ابن کثیر کا آپ کے سامنے پڑھ دوں، البدایہ کو بھی ذرا تھوڑا ذہن میں حاضر کر دوں، الکامل کو بھی ساتھ لے آؤں۔ تو گدے پہ بیٹھ کے بیت المقدس روانہ ہو گئے، اور جب بیت المقدس کے قریب اپنے گھر کی تلاش میں نکلے، 100 سال بعد بڑی چینج آ چکی تھی، بڑی چینج۔ اور یہ ہم بیچ میں یاد رکھیے کہ یہ سارے کھنڈرات بنے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کی سزا میں، اللہ نے تیس نیس کر دیا تھا۔ تورات ختم، بخت نصر بھی اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ آیا، اس سے پہلے ایک ظالم بادشاہ آیا، اللہ نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے یہ ظالم بادشاہ، جنہوں نے سب تباہی پھیر دی، ہر طرف بیت المقدس میں گندگی پھینک دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، کہانی ختم ہو گئی۔ ایک نسخہ تھا عزیر علیہ السلام کے ابا نے جو زمین میں دفن کیا تھا کہ یہ بوقت ضرورت کام آئے گا، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گھر کی تلاش میں نکلے، تو ایک مائی نابینا بیٹھی ہوئی تھی محلے کی نکڑ پہ، تو اس کو کہنے لگے کہ مائی یہاں عزیر کا گھر کہاں ہے؟ مائی نے کہا بیٹا کون سا عزیر، وہ تو کہانی ختم ہو گئی اس کی، بہت عرصہ ہو گیا کسی زبان پہ عزیر کا نام نہیں آیا، کون ہے تو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا اماں وہ عزیر میں ہوں۔ اماں نہ مانی، اماں نہ مانی۔ اس نے کہا عزیر مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے تھے، اگر تو عزیر ہے کر دعا میرے لیے، میں نابینا ہوں، بینا ہو جاؤں، میں اپاہج ہوں، ٹانگوں میں طاقت آ جائے۔ عزیر علیہ السلام کا کیا بل آنا تھا واپڈا کا، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس نابینا مائی کی بینائی لوٹا دے، اے اللہ اس کے جسم میں طاقت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ 2 میں عزیر علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور بڑھیا دیکھنے لگی۔ اس نے پھر آواز دی بے سخت اشہد انکا عزیر، میں گواہی دیتی ہوں کہ واقعی تو عزیر ہے۔ وہاں سے پھر سپیڈ کے ساتھ وہ نکلی، اور نکلنے کے بعد محلے میں پہنچی، اور محلے والوں کو آواز دی لوگوں عزیر آ گئے، لوگوں عزیر آ گئے۔ کیا کمال ہے، عزیر آ گئے۔ 100 سال تک کوئی اطلاع نہیں عزیر کی، آج یہ مائی کہہ رہی ہے۔ وہ پھر مائی نے اپنا تعارف کرایا، اور میں تمہاری وہ پرانی خادمہ ہوں، میں تمہاری پرانی خادمہ جو نابینا ہو گئی تھی، عزیر سے دعا کی درخواست کی، اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، میری بینائی لوٹ آئی ہے۔ اب عجیب بات ہے، عزیر علیہ السلام جب آسمان موت کے منہ میں گئے تو 40 سال عمر تھی، ان کے ایک بیٹے کی عمر 20 سال تھی، 20 سال۔ اب جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال سلانے کے بعد، یہ تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اس کا پورا ذکر موجود ہے، جب اللہ نے زندہ فرمایا تو اب 40 سال وہ اور 100 سال یہ، 140۔ جبکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اسی کیفیت میں زندہ فرمایا جس پہ موت نہیں تھی، جوانی 40 سال۔ آپ کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ اقاذہ کا لفظ ابن کثیر نے استعمال فرمایا، وہ ڈنڈا ٹیک کے ٹر رہے تھے، چل رہے تھے، جب باپ جوان، پوتے اور بیٹا وہ بوڑھے ہو گئے۔ ایک بیٹے نے کہا جی اگر ابا آ گئے نا دوبارہ تو میں ابے کو پہچانتا ہوں، یہاں دونوں کاندھوں کے درمیان میں اتنا گوشت ابھرا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ جو مور نبوت تھی، اس کے لیے امام مسلم نے لفظ استعمال فرمائے کسعالیل، وہ جس طرح مسوں کا ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، حضور کی ختم نبوت کی مور یہاں تھی، عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا۔ بیٹے نے کہا اگر باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں وہ ابھرا ہوا گوشت ہوا تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے۔ دیکھا واقعی نعرہ لگ گیا جی عزیر علیہ السلام آ گئے، ہمارے ابا ہے۔ پھر لوگوں نے ایک اور امتحان ڈال دیا عزیر علیہ السلام، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا آپ عزیر ہیں تو اس طرح کرو کہ تورات کب سے ختم ہو چکی ہے، جل گئی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، آپ ذرا تورات ہی لکھ کے بتا دیں، کیونکہ آپ کو تورات آتی ہے۔ اور تورات کیسے آئی؟ تورات کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کے ہاتھ میں پانی کا برتن،
عزیر علیہ السلام کو وہ پانی پلایا گیا، اللہ جل جلالہ نے ساری تورات عزیر علیہ السلام کے اندر منتقل کر، ساری تورات، یہ امر ربی تھا۔ عزیر علیہ السلام نے پہلے ساری تورات زبانی لکھوائی، لکھوانے کے بعد اعلان کیا لوگوں اٹھو چلو، وہ میرے ابا نے جہاں تورات دفن کی تھی اس کو نکال کے لاتے، وہ تورات پھر نکال کے لائے، اور اب ٹیلی کر رہے، جو املا کروائی تھی، لکھوائی تھی، اس لکھی ہوئی تازہ لکھی ہوئی کو پرانی تورات کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں، ایک نون غننے کا بھی فرق نہیں۔ ایک یہ پوری تاریخ عالم میں کسی کتاب کے حافظ کی ایک بات ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایک حافظ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، باقی کسی بندے کو کوئی کتاب زبانی یاد نہیں تھی۔ تو کیا کہا؟ یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اتاری۔ اگلی بات کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، اس میں اسرافیل سور پھونکیں گے، سب میدان محشر میں جمع۔ اب اس پر ملے گا کیا؟ دو چیزیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن متقین کی یہ ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، یاد رکھو یہ اپنے اللہ کی طرف سے رائے ہدایت پر ہیں، ایک تمغہ ان کا یہ۔ نمبر دو، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔